ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے دل کے اندر ہماری اولاد کی محبت زیادہ ہے یا ہمارے والدین کی محبت زیادہ ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ پتہ چلے گا ٹکراؤ کے وقت۔ اولاد کہتی ہے کہ شادی کے موقع پر گانا بجانا کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا بجانا کرنا حرام ہے۔ اگر اولاد کی بات مان لیتا ہے تو سمجھو اولاد کی محبت زیادہ ہے، اگر اولاد کو ناراض کر کے گانا بجانا نہیں کرتا تو محبت سمجھو حضور کی زیادہ ہے۔ ٹکراؤ کے وقت پتہ چلے گا۔ اولاد کہتی ہے گھر میں ٹی وی رکھنا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر اولاد کی بات مان کر ٹی وی گھر میں رکھ لیتا ہے تو سمجھو اولاد کی محبت زیادہ ہے، اور اگر ان کی بات نہیں مانتا تو سمجھو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے۔ یاد رکھیں، پہلا حق سمجھ میں آ گیا؟ انسان کامل اور مکمل مومن اس وقت بنے گا جب اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری کی ساری چیزوں سے زیادہ ہو جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے صدیق اکبر کی۔ غزوہ بدر، میدان بدر، جو سب سے پہلا جہاد میدان بدر میں ہوا، کفر اور اسلام کے درمیان جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی وہ میدان بدر میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی اتارے تھے صحابہ اکرام کی مدد کے لیے۔ میں الحمدللہ گیا ہوں عمرے کے لیے، اس میدان بدر میں بھی گیا ہوں۔ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت انسان کے دل میں کس کی ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ اکرام کے دل میں سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ ہیں، مسلمان تھے، اور آپ کے بیٹے عبد الرحمن یہ کفار کے لشکر کے ساتھ ہیں۔ یعنی باپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو بیٹا عبد الرحمن ہے بعد میں مسلمان ہو گیا تھا وہ کفار کے لشکر کے ساتھ۔ آپس میں گمسان کی لڑائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کی دی۔ جب فتح مسلمانوں کو ہو گئی، حضرت عبد الرحمن جو ابو بکر کے بیٹے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں ابا جان بدر کے میدان میں بہت مرتبہ تو میری تلوار کے نیچے آیا، لیکن میں نے تجھے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا، میں نے تجھے ابا اور والد سمجھ کے چھوڑ دیا۔ قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر، فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر میدان بدر میں تو میری تلوار کے نیچے آتا تو خدا کی قسم میں تیرا سر کرم کر دیتا، تیری کیا مجال ہے کہ میرے محبوب کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، جامعہ حنفیہ اشرف العلوم زندہ باد، خلافت راشدہ۔ حق جاریہ۔ سامعین محترم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن ہم اس وقت بنیں گے جب سب سے زیادہ محبت حضور کی ہمارے دلوں میں آ جائے۔ صحابہ اکرام کو ایسے ہی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تمغے نہیں ملے، بلکہ انہوں نے جان سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت حضور سے کی۔ ازواج مطہرات میں سے ایک کا نام ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو سفیان ان کے والد ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بچھا ہوا، ابو سفیان اپنی بیٹی کو ام حبیبہ کو ملنے کے لیے چلے گئے۔ بیٹی مسلمان ہے اور حضور کے حرم میں ہے۔ والد ابھی مسلمان نہیں ہوا، بعد میں مسلمان ہوا، لیکن مسلمان نہ ہونے کی حالت کے اندر اپنی بیٹی ام حبیبہ کو ملنے کے لیے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے تو بستر بچھا ہوا تھا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بستر لپیٹ کے رکھ دیا۔ حضرت ابو سفیان پوچھنے لگے کہ بیٹی جب باپ آیا کرتے ہیں تو بیٹیاں بستر بچھایا کرتی ہیں، اور تو نے تو بچھایا بستر لپیٹ کے رکھ دیا، کیا مجرا ہے؟
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ یہ بستر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے، اور تو میرا والد ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، تیرا جسم ناپاک ہے، میں ناپاک جسم کو اس بستر کو نہیں لگنے دوں گی، اس لیے میں نے لپیٹ کے رکھ دیا۔ یہ صحابہ کی محبت حضور کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سا ہے بھائی؟ محبت۔ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ عظمت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تو ہمارا سب انبیاء کرام علیہ السلام پر ہے، لیکن تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑا رتبہ اور عظمت کس کی ہے بھائی؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بعد خدا بزرگ قصہ توئی مختصر، فرمایا خدا کے بعد پوری کائنات سے زیادہ جو عظمت اور رتبہ اور فضیلت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ ہے عظمت۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا اللہ نے جسم کے اعتبار سے سب سے بڑا اپنا عرش بنایا ہے۔ اللہ کا جو عرش ہے وہ سب سے بڑا ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمانوں سے بڑا ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام کائنات سے بڑا ہے۔ یہ عظمت ہے، یہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ ہم کوئی معمولی نبی کے امتی نہیں ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم الانبیاء تمام انبیاء سے زیادہ رتبے والے ہیں۔ آپ کی عظمت، آپ کی قدر و منزلت ہمارے دلوں میں ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ حضور بھی ایسے ہی ہیں جیسا ہے کہ نعوذ باللہ ہماری طرح، نہیں، وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ آپ کی عظمت، آپ کی قدر، آپ کی منزلت وہ ایک امتی کے دل میں ہونا کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ دو باتیں ہو گئی۔ پہلا کیا ہے بھائی؟ محبت سب سے زیادہ حضور کی ہو۔ نمبر دو، ہمارے دلوں میں عظمت سب سے زیادہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ فرمایا جو تیسرا حق ہے وہ اطاعت ہے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، اور اس کے بہت سارے فائد قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ سبحان اللہ۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، دو فائدے اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس انسان سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اور جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے اس کو دنیا جہان میں کوئی چیز بھی پریشان نہیں کر سکتی۔ ہماری حالت تو یہ ہے، ایک چھوٹا سا افسر ہم سے محبت کرے، ہم کہتے ہیں بھائی میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، کون مجھے کچھ کہہ سکتا ہے۔ اور اولیاء اللہ ان کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کو کسی چیز کی پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ فرمایا جو مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس انسان سے محبت کرے، شرط یہ لگا دی کہ میرے پیارے نبی کے طریقوں پر چلنا ہوگا اور حضور کی سنتوں پر چلنا ہوگا۔ دو فائدے ذکر فرمائے، دو انعام ذکر فرمائے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ حضور کی اتباع کرو اللہ بھی محبت کرنے لگ جائیں گے، پہلا انعام۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ شرط کیا ہے بھائی؟ حضور کی سنتوں پر عمل کرنا۔ ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی کان معی فی الجنہ، جو میری سنتوں پر سے محبت کرتا ہے کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا میں جب ہم مکان بناتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا پڑوسی اچھا سے اچھا ہونا چاہیے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر ہم جنت میں یہ چاہتے ہیں کہ حضور کے محل کے ساتھ ہمارا محل بن جائے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو ہے وہاں پہ محل بن جائے، رہن سہن بن جائے، تو شرط لگا دی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو۔ من احب سنتی کان معی فی الجنہ۔ علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، صحابہ اکرام حضور سے کیسے محبت کرتے تھے، صحابہ اکرام کے دلوں میں حضور کی کیسی عظمت تھی، صحابہ حضور کے حکم پر کیسے اپنی جان کو نچھاور کرتے تھے۔ آپ حضرات واقعات صحابہ اکرام کے پڑھتے رہتے ہیں، ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔
پاکستان ہندوستان جب تقسیم ہوا، پاکستان بنا، ہمارے ایک بہت بڑے عالم مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہی مولانا ظفر احمد عثمانی ہیں جنہوں نے پاکستان کا پرچم لہرایا۔ کراچی کے اندر سب سے پہلے جو قائد اعظم نے پاکستان کا پرچم جو لہروایا وہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ڈھاکہ کے اندر جو لہروایا وہ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی پاکستان میں تشریف لائے، ہجرت کر کے آ گئے۔ ہندوستان میں ذرا ہندوؤں کے ساتھ دوستی تھی، تعلق تھا، تو فرمایا جب ہندوؤں کے ساتھ تعلق تھا پاکستان میں تشریف لائے، کچھ عرصہ کے بعد ہندوستان میں گئے اور وہاں پہ دیکھا کہ ایک ہندو کے ساتھ دوستی تھی، دل میں خیال آیا چلو میں اپنے دوست کو مل کر آتا ہوں۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں اس کو ملنے کے لیے چلا گیا، ہندو کو دوست تھا۔ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا فلاں کو ملنا ہے، اس کا ایک لڑکا یا کوئی اندر سے آیا اور اس نے کہا کہ ملاقات تو ہو جائے گی لیکن اس مکان کے فلاں کونے میں وہ پڑے ہیں، وہ بیمار ہو گئے۔ ہندو جو ہیں ان کے اندر یہ چھوت چھات کی بیماری زیادہ ہے کہ ایک بیماری دوسرے کو لگتی ہے، وہ بیمار ہو گیا، بچوں نے اس کو اٹھایا اور ایک مکان کے ایک حویلی کے ایک کنارے پہ گھیر دیا، حتیٰ کہ جب کھانا کھلانے کا وقت آتا ایک لمبا سارا بانس ہوتا، اس کے آگے کھانا باندھ دیتے اور آگے کر دیتے اور وہ کھانا کھا لیتا، دوائی دینے کی باری آتی تو خود قریب نہیں جاتے تھے، بانس کے ذریعے دوائی پہنچا دیا کرتے تھے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بھئی میں نے تو اپنے دوست کو ملنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دروازہ کھلا، میں اس ہندو کے پاس جا کر بیٹھ گیا، گپ شپ لگائی، کافی دیر تک گپ شپ لگاتا رہا۔ جب کافی دیر تک گپ شپ لگاتا رہا تو وہ ہندو کہنے لگا کہ حضرت مجھے لگتا ہے کہ مذہب اسلام سچا ہے، مجھے آپ کلمہ پڑھا دو تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو بہت مرتبہ کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، پہلے تو آپ مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اب تجھے کیسے خیال آ گیا کہ میں مسلمان بنتا ہوں؟ وہ ہندو کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ مذہب اسلام سچا ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ کیسے آپ کو لگتا ہے کہ مذہب اسلام سچا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ میرا مذہب جو ہے بیمار ہونے کے بعد میرے بچوں کو بھی مجھ سے دور کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے قریب نہیں آنا، اور مذہب اسلام یہ دعوت دیتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنی ہے۔ تو آپ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میری اولاد اس بیماری میں مجھ سے دور ہو گئی، اس کا مجھے بہت زیادہ غم ہے، تو آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کلمہ پڑھایا، جو ہی اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب غور کریں کہ ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بیمار ہو جائیں تو اس کی عیادت کے لیے جایا جائے، بیمار پرسی کے لیے جایا جائے۔ آپ دیکھیں کہ ایک سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے ایک شخص جہنم سے بچ گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والی ہیں، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر جو طریقے ہیں وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے ذمہ حضور کے کتنے حقوق ہیں بھائی؟ 3۔ نمبر 1 محبت سب سے زیادہ کس سے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نمبر 2 عظمت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ کس کی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر 3 کہ ہم اطاعت اور سنتوں پر بھی کس کی عمل کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ جب انسان یہ 3 کام کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے آپ کے حقوق کو ادا کر دیا۔ ہمارا چہرہ حضور کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا لباس حضور کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا کھانا پینا حضور کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری خوشی غمی حضور کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ جب ہم سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، گھروں کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے،
گے، رزق میں برکتیں آنا بھی شروع ہو جائیں گی، چہرے پر نور آنا بھی شروع ہو جائے گا، گھر سے بیماریاں اور دکھ اور تکلیف بھی دور ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بیان کیا اس کو منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا